ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم صاحب جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب العالمین کی عطا کردہ توفیق اور رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں کے ساتھ درس قرآن کے سلسلے میں سلسلہ وار درس قرآن میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تاخیر پر معذرت چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے، اور رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ ترتیب سے درس قرآن جاری تھا، اور آج کے درس کا آغاز چوتھے پارے کے 10ویں رکوع سے ہوگا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک رکا لکھ کر بھیجا بنو قینقاع کے پاس، اور انہیں بتایا گیا، اسلام کی دعوت دی گئی۔ بنو قینقاع یہودی تھے، انہیں کہا گیا کہ تمہیں توریت میں جو آیا ہے حکم کہ تم حضور پر ایمان لے آؤ، تو تم اسلام لے آؤ، زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ تمہارے مالوں کو دگنا کر دے گا۔ تو وہ بطور مذاق کے نعوذ باللہ اس بات پر ہنسنے لگے اور اس بات کا مذاق اڑانے لگے، اور نعوذ باللہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک مال خرچ کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی فقیر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم مال خرچ کریں تو ہم غنی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا، آپ سخت غصے میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا تو ہم میں تمہاری گردن مار چکا ہوتا۔ تو یہ بات پھر وہ واپس آئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ساری بات پیش کی گئی۔ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے تمانچہ مارا تھا، تو وہ آئے شکایت کرنے کے لیے کہ آپ کے جو بندے آئے تھے انہوں نے تو ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا، انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے جس میں طیش میں آنا ہر ایک مسلمان کا بنتا ہے۔ تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی تصدیق میں اور یہ بتانے کے لیے کہ صدیق اکبر واقعی سچ بول رہے ہیں اور یہودیوں نے بے ادبی کہی ہے، یہی اللہ رب العزت نے آیتوں کا نزول فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا، إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، بے شک اللہ محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم بے غنی ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اب ہم لکھ رکھیں گے ما قالوا، جو انہوں نے کہا، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کا ان کا ناحق قتل کرنا، انبیاء کو ان کا ناحق قتل کرنا بھی ہم لکھیں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم فرمائیں گے چکھو آگ کا عذاب۔ دیکھیے قتل نبیوں نے نہیں کی، انبیاء کو شہید جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو صدیق اکبر اور حضور کے زمانے میں ہیں، ان لوگوں نے انبیاء کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ ان کے آباء و اجداد نے انبیاء کو قتل کیا تھا اور یہ اس قتل پر راضی تھے، تو فرمایا ان کو بھی قاتلوں میں شمار کیا گیا۔ دنیا میں یاد رکھیے گا، جرم ہوتا ہے، جرم پر اگر خاموشی اپنائی جائے یا جرم پر رضامندی دکھائی جائے، اگرچہ جرم میں شراکت نہ بھی ہو، تو جرم میں خاموشی کا اختیار کرنا بھی جرم میں برابری کی طرح سمجھا جاتا ہے، وہ بھی مجرم میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں ایک شخص کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا، تو ان کی شہادت کا ذکر ہوا، تو اس نے ان کی شہادت کے بارے میں، یعنی وہ خوشی سے اس شہادت کا اظہار کر رہا تھا۔ حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی قاتلوں میں شمار ہوتے ہو، اور جس طرح جو قاتلان عثمان ہیں
انہیں اس جرم کی سزا ملے گی تو تمہیں بھی اس جرم کے زمرے میں شامل کیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا میں نے تو قتل نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قتل تم نے نہیں کیا ہے، لیکن قاتلوں کے عمل کو تم نے جائز سمجھا ہے اور تم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے، لہذا تمہیں بھی اس میں شمار کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، معاشرے میں جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی میں کم سے کم بندہ، معاشرے میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ بندہ کم سے کم برائی کو دل میں برا ضرور سمجھے۔ اگر دل میں بھی برا نہ سمجھے اور بندہ زبان سے بھی نہ اس کے بارے میں بولے، اپنے عمل سے بھی اسے نہ روکے، تو یقینی طور پر پھر وہ بھی مجرموں میں شمار ہوتا ہے۔ اور اگر وہ دل میں برا سمجھتا ہے یا زبان سے اس برائی کے بارے میں اظہار کرتا ہے یا اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اسے شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ عذاب اس لیے چکھا جائے گا کہ یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو ان کے تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وان اللہ لیس، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے بظلام، ظلم فرمانے والا، للعبید، اپنے بندوں پر۔ رب نے کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو ناحق عذاب نہیں دے گا، عذاب دے گا تو اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے عذاب دے گا۔ الذین قالوا، کہ یہودیوں کی دوسری قول کا ذکر کیا گیا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جب انہیں نبی پاک علیہ السلام نے دعوت دی کہ تم اسلام لے آؤ، تو کہنے لگے ہم کیسے اسلام لائیں، ہمارا تو ایک معاہدہ ہے رب سے، رب کا حکم ہمیں آیا ہوا ہے کہ تمہیں کوئی بھی رسول آ کر اپنی رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو رسالت کے دعوے کے لیے ان سے یہ پوچھنا کہ قربانی لے کر آئے کہ نہیں لے کر آئے۔ اگر آسمان سے جب تک ایسی قربانی یعنی ایسی آگ نہیں اترے گی جو ہماری پیش کردہ قربانیوں کو کھائے گی، تب تک ہم اس کسی رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس نشانی ایسی ہے۔ رب نے ان کا ذکر فرمایا اور ان کے جھوٹ کو واضح کر دیا کہ وہ اگر اس بات میں سچے ہیں تو پھر اس طرح کے عمل کیوں کرتے ہیں۔ فرمایا الذین قالوا، ان کی بات کو بھی اللہ نے سنا جو کہتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے عہد الینا، ہم سے اقرار کر لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتیٰ، جب تک، یأتینا، وہ بقربان، ایسی قربانی کا حکم لے کر نہ آ جائے، تأکلہ النار، جسے آگ کھا جائے۔ جب تک کوئی ایسا نشانی نہیں آئے گی، قربانی نہیں آئے گی، ہم یقین نہیں کریں گے۔ رب نے حکم دیا محبوب کو، قل، محبوب آپ ان سے فرمائیے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سارے رسول آئے تھے، بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور ان چیزوں کے ساتھ آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی انہیں قربانی کا رب نے حکم دیا تھا۔ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر انہیں تم نے قتل کیوں کیا؟ یعنی مجھے تو اس بات کو بنیاد بنا کر میری رسالت کو انکار کر رہے ہو، مجھے ماننے سے انکار کر رہے ہو، اللہ کا رسول نہیں مان رہے، تو جو پہلے تمہارے مطالبے کے مطابق وہ باتیں لے کر آئے تھے تو تمہیں ان کی بات ماننی چاہیے تھی، بجائے ماننے کے تم نے انہیں شہید کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم ماننے کے لیے یہ مطالبہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور نہ ماننے کے بہانے تلاش کر رہے تھے۔ پھر آگے اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی اور فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے، رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ جاءوا بالبینات، وہ رسول جو روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، والزبری، اور صحیفے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، اور چمکتی ہوئی کتاب لے کر آئے تھے، یعنی تمام ماننے کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کر کے لائے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے انہیں جان بوجھ کر جھٹلا دیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
یہ بھی حضور کو تسلی دینے کے لیے فرمایا ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے بدلے تو قیامت کو ہی پورے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، زندگی اللہ کی بڑی امانت ہے، اللہ نے یہ سانسیں گنی چنی سانسیں انسان لے کر آتا ہے، اور پھر جب وہ وقت اور سانس کی گنتی پوری ہوتی ہے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں زندگی میں انسان کس چیز کو پانے کے لیے اپنی زندگی لگا رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جس دنیا کے لیے اس نے ساری کوششیں کی ہوتی ہیں وہ دنیا سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور انسان اپنی کوششوں پر افسوس اور ندامت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان نے دنیا میں جو بھی کام کیے ہیں ان تمام کاموں کا حساب بھی ہوگا، اور ان تمام کاموں کا اجر بھی ہوگا، اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ بھی ضرور کیا جائے گا۔ اچھے کام کیے ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب کا سلسلہ ہوگا، اور اگر برے کام کیے ہوں گے تو پھر اس کا حساب اور اس کی سزا بھی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی موت عطا فرمائے، اور رب العالمین بری موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے آگ سے بچا کر وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یقیناً اس نے کامیابی کو پا لیا ہے۔ انسان زندگی میں پوچھا جاتا ہے کامیابی کیا ہے؟ کامیابی دنیا داری سمجھی جاتی ہے، مال اور دولت سمجھی جاتی ہے، عہدہ اور شہرت سمجھی جاتی ہے۔ فرمایا مالداری یہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اس سے جنت کو پا کر خود کو جہنم سے بچانا ہے۔ فرمایا جسے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے کامیابی اس کے قدم چوم لیتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہی ہے۔ ساری زندگی انسان جس کو پانے کے لیے اور جس کو منزل سمجھ کر کوششوں میں لگا دیتا ہے، اس کو پانے کے لیے جتن کر دیتا ہے، آخری لمحات میں اسے اس کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ یہ چیزیں میرے کام کی نہیں ہیں۔ انسان کے پاس پیسہ ہو، انسان کے پاس تعلقات ہوں، جان پہچان ہو، لیکن جب موت آنی ہے بتائیے کیا کسی ہسپتال کے ڈاکٹر کے تعلقات کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بتائیے مال و دولت آپ کو موت سے بچا سکتی ہے؟ اس وقت انسان کو حقیقت پتہ چلتی ہے کہ زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ سارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے تو رب سے ہونے چاہیے۔ دنیا کے نہ مال سے تعلقات کا فائدہ ہوتا ہے، نہ انسان کے شوہر و عہدوں سے جو عہدے رکھنے والے افراد ہیں ان کے تعلقات سے فائدہ ہو۔ تو جس وقت انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت حقیقت سمجھ کر نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، اور انسان کو اپنی سابقہ زندگی پر افسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت دنیا کی زندگی پر افسوس سے بچائے۔ ہاں یہ افسوس اچھا ہے کہ بندہ مرتے وقت یہ سوچ رہا ہو کہ میں نے تو نیکیاں کم کی ہیں، کاش موقع اور ملے تو میں اللہ کی عبادت میں اور وقت لگا دوں۔ اللہ ایسا افسوس رب کو بھی پسند ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک ضرور تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں آزمائش ہوگی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور بے شک ضرور تم اگلی کتاب والوں سے اور مشرکوں سے بہت کچھ برا بھی سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں سے جنہیں کتاب عطا ہوئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے اور تم اس کے احکامات کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس حکم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، یعنی اس بات کو بھول گئے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض انہوں نے ذلیل دام حاصل کر لیے، یعنی بجائے اس کے
اللہ کی فرما برداری کرنے پر، رب کے احکامات کو ماننے کے، انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک دینی احکامات کا سودا کر لیا۔ فبئس ما یشترون، تو کتنی ہی بری خریداری ہے جو انہوں نے کی ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، ان کاموں پر جو انہوں نے کیے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ اس بات سے محبت کرتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ان کاموں پر جو کام انہوں نے کیے بھی نہیں ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ایسے لوگوں کو ہرگز تم عذاب سے دور نہ جاننا، یعنی جو کام اب کیے نہیں ان کاموں پر تعریف کی خواہش رکھنا، فرمایا یہ تعریف کی خواہش اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ کام ہوئے ہیں، ان کا کام اچھے کام کیے ہیں، کون سا کام اچھا ہے اور قبول ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ بندہ نماز پڑھ کے بیٹھے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کے بیٹھے اور پھر اپنی واہ واہ کروائے اور پھر ایسے بھی کام اپنے سر لے لے جو کام اس نے کیے ہی نہ ہو اور اپنی طرف سے اپنی شان بڑھاتا چلا جائے، فرمایا یاد رکھو اللہ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں اور اللہ ایسوں کو عذاب میں دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، چاہے تو بندے کے چھوٹے سے بھی عمل کو قبول فرما لے اور چاہے تو ساری زندگی بندہ خرچ کر لے اور ایک چھوٹی بات ہو جس میں کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کوتاہی پر اللہ تبارک و تعالی گرفت فرما لے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین بے جا تعریفیں سننے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رکوع کا اختتام ہوا، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ چوتھے پارے کا 11واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے پھرنے میں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ رب نے دنیا کو کارخانہ بنایا ہے اپنی قدرت کی پہچان کا۔ فرمایا یہ جتنے بھی تم نے دنیا کے اندر رد و بدل نظر آ رہے ہیں، تم آنکھ اٹھاتے ہو آسمان نظر آتا ہے، نیچے کی طرف نظر رکھتے ہو تو زمین تمہیں نظر آتی ہے، اور رات بھی تمہارے سامنے آتا ہے، دن بھی کبھی کوئی وقت ہوتا ہے تو کبھی وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ وقت کا بدلنا یہ کیا بتا رہے ہیں؟ فرمایا یہ وقت خود سے نہیں بدلتا ہے، گھڑی کے لیے سیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا اتنی چھوٹی سی چیز بھی بغیر کسی چیز کے چلائے چلتی نہیں ہے، تو یہ کائنات بغیر خدا کے کیسے چل رہی ہے؟ یقیناً یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے تو خدا کی قدرت سے چل رہا ہے۔ جب تم ان میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ الذین یذکرون اللہ، عقل مند کون ہوتے ہیں؟ رب نے ان کی تعریف کی، ان کی پہچان کروائی اور فرمایا عقل مند وہ ہوتے ہیں یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، وقعودا، اور بیٹھنے کی حالت میں کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور کروٹ پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جب زمین و آسمان کو بندہ دیکھتا ہے، اپنی عقل جب زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر غور و فکر میں مصروف رکھتا ہے تو پھر انسان کی زبان پر بے اختیار جاری ہو جاتا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، یہ تو نے کسی کو بھی یہ تو نے بیکار نہیں بنایا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، پاکی ہے تجھے
تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، عبادت سے پہلے ماحول ضروری ہوتا ہے۔ عبادت بہت ساری طرح کی ہوتی ہے، لیکن سب سے اعلیٰ عبادت وہ ہوتی ہے جو خالق کی معرفت کے بعد کی جاتی ہے۔ ہر طرح کی بات ہوتی ہے، ہر طرح کی عبادت اللہ کو پسند ہے، رب کا حکم ہے عبادت کرنے کا، یہ عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن وہ سجدہ اعلی سجدہ ہوتا ہے جو خالق کو خالق پہچان کر اور اس کی قدرت کی معرفت حاصل کرنے کے بعد سجدہ ریز ہو کر کیا جاتا ہے۔ انسان کی کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں، ایک عام کیفیت ہوتی ہے، عام کیفیت میں سجدہ ہوتا ہے لیکن اس میں اپنی معرفت صحیح نہیں ہوتی ہے، لیکن جب خالق کو خالق سمجھ کر، اب سوچئے نا، بتائیے نا، جب بندہ سجدہ کر رہا ہے، ایک تو سجدہ یہ ہے آیا اور انسان سجدہ کر رہا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اور ایک سجدہ اس سوچ کے ساتھ ہے کہ مالک میری قدرت نہیں، یہ نماز بھی پڑھ رہا ہوں، سجدہ بھی کر رہا ہوں تو پیشانی بھی تیری ہے، حکم بھی تیرا ہے، میری کوئی اوقات نہیں، توفیق بھی تیری ہے۔ جب ان تمام سوچوں کے ساتھ بندہ سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ انسان کو اللہ کا قرب عطا فرما دیتا۔ تو فرمایا بندہ غور و فکر کر، اس لیے فرمایا گیا کہ سوچ کر، یعنی جو انسان اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو فرمایا یہ ایک لمحہ سوچنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سوچنا ایک طرف ہے اور عبادت کرنا ایک طرف ہے۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے تو عبادت سے خدا کی طرف سے انعام ملتا ہے، خدا نہیں ملتا، خدا کا انعام ملتا ہے، اور جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو اسے خدا کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ غور و فکر خدا کی معرفت دیتا ہے، خدا سے ملا دیتی ہے، اور عبادت انسان کو خدا کے کام اور خدا کے ثواب کی طرف لے جاتی ہے۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے لیے اتنا ثواب کیوں رکھا گیا کہ ایک لمحہ سوچتا ہے 60 سال کی عبادت کے برابر اسے ثواب مل جاتا ہے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ سوچتا ہے تو دل لگتا ہے، اور جب عبادت کرتا ہے تو اعضاء کام کرتے ہیں۔ عبادت میں اعضاء کام کرتے ہیں اور غور و فکر میں دل کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے عضو میں سب سے زیادہ فضیلت دل کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا میں کہیں نہیں آتا ہوں، نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں سماتا ہوں، لیکن بندہ مومن کے دل میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ میرا نور بندہ مومن کے دل میں بھی آ جاتا ہے۔ تو فرمایا سب اعضاء میں افضل عضو ہے تو اللہ نے دل کو بنایا ہے، چونکہ یہاں دل کام کرتا ہے غور و فکر میں، اس لیے فرمایا جو دل کا کام ہوتا ہے تو اللہ اس پر ثواب بھی سب سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی کے بعد دیکھیے جب بندے کی معرفت، بندہ غور و فکر کرتا ہے تو فرمایا اسی کے بعد فقنا عذاب النار، بندے کو خدا کی معرفت کا نور مل جاتا ہے، اور پھر رب العالمین کی معرفت کا نور حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ سے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگتا ہے۔ آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتا، بے شک تو جسے جہنم میں داخل کرے گا تو اسے تو رسوا کر دے گا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، دیکھیے رب العالمین سے دعا مانگی گئی، یہاں دعائیں آ رہی ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں، لیکن دعا کے آداب کو بھی یاد رکھیے۔ دعا کی آداب یہ ہے کہ جس سے مانگنا ہے خود کو بھول کر مانگنا ہے، اور مانگنے سے پہلے اللہ کے دربار میں کچھ وسیلے ضرور لے کر آنے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر آپ دیکھیں گے، یہاں پر سارے وسائل کو ذکر کیا جائے گا پہلے، اور پھر دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس سے پہلے رب العالمین نے ان کا ذکر کرنے کا ذکر ارشاد فرمایا، آسمان و غور و فکر کرنے کا ان کا وصف کا ذکر فرمایا، اور پھر بعد میں جا کر یہ ذکر کیا کہ وہ لوگ یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عقل مند قرار دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے دعا مانگنے کے اسلوب میں یہ بات شامل ہے کہ دعا مانگی جاتی ہے، دعا بندے کو قبول کروانی ہو تو مانگنے کے لیے خود کو فقیر بنانا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک آپ کسی کے سامنے، کسی کو بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا بندہ کہتا ہے، خود کو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا مالدار ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر کسی اس کے سامنے پیسے مالدار کہہ کر مانگے جائیں گے
تو یقیناً پھر تو پیسے نہیں ملیں گے، انسان کی ضرورت کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ ضرورت کے لیے اپنا حلیہ بدلنا پڑتا ہے، اپنا چہرہ بدلنا پڑتا ہے، اپنی زبان بدلنی پڑتی ہے، اپنا انداز بدلنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوتی ہے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے مالدار ہیں، لیکن لوگوں سے اپنی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہے تو اپنے انداز بدل لیا کرتے ہیں۔ ان کا رہن سہن ایسا غریبوں والا رکھا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں کسی کی اپنی ضرورت پوری کرنی ہو تو خود کو بھکاری بنانا پڑتا ہے۔ رب کے دربار میں بندہ بڑے انداز سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور اپنی آپ کو خدا کا بندہ نہ سمجھ رہا ہو، عملی طور پر بظاہر تو سارے بندے ہیں، مانگتا بھی اللہ سے ہے، لیکن رویہ ایسا دکھا رہا ہوتا ہے کہ خود کو وہ خدا کا بندہ نہیں سمجھ رہا، گویا مانگ کر اللہ پر احسان کر رہا ہے، تو بتائیے پھر وہ دعا کیسے قبول ہونی ہے؟ دعا کے قبول ہونے کے لیے شرائط ہیں، اور ان شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ بندہ دعا مانگے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے، خود کو حقیر اور فقیر سمجھ کر مانگے، اور خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منگتا اور بھکاری سمجھ کر مانگے۔ فرمایا جب بھکاری سمجھ کر انسان اللہ سے امید باندھ کر کہ میری بگڑی بنائے گا تو میرا رب بنائے گا، میری ضرورت کو وہی پروردگار پوری کرے گا اور میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہوگا، پھر جب بندہ تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور یہاں دعا کے لیے لب کھلتے ہیں اور وہاں سے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی معراج نصیب ہو جاتی ہے۔ فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا تھا ایک منادی کو، ندا دینے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کے لیے ندا فرما رہا تھا، یعنی حضور اکرم علیہ السلام لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، مالک ہم ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے پروردگار تو اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جن کی تعریف خود خدا فرما رہا ہے اور ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ خدا کا ذکر کسی لمحے بھولتے نہیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جس حال میں ہوتے ہیں، فرمایا وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ہمیں تو زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ جو لوگ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار رہے ہوں، چلتے پھرتے گناہ ہوتے ہوں، اٹھتے بیٹھتے تنہائیوں میں انسان گناہوں میں مصروف رہتا ہو اور پھر اپنے آپ کو پاک باز سمجھتا ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے تو پھر زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور تو ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو، تو ہماری برائیوں کو تو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، تو نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما، ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ دیکھیے یہ اللہ کے بندوں کی دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، دعا مانگو تو نیک لوگوں کی صحبت ضرور مانگنا۔ یقیناً یہاں صحبت سے مراد وہ تو نہیں ہے، یعنی گویا کہنا یہ کہا جا رہا ہے کہ مولا جب حشر کا میدان ہو، جہاں تیرے پیارے محشر کے میدان میں آ رہے ہوں، تو مولا تو ہمیں بھی محشر کے میدان میں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ رب العالمین ہاں یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں عطا فرما وہ چیز، وعدتنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا، علی رسولی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور تو قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے۔ یہ دعائیں ذکر فرمائی گئیں۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع، تو اللہ نے ان کے لیے ان کی دعاؤں کو سماعت فرما لیا، یعنی انہوں نے جو دعائیں مانگی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، اور فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا،
چاہے وہ کام مرد نے کیا ہو یا عورت نے کیا ہو، یعنی اللہ کو تمہاری ہر ادا پسند آئی، تمہارا ہر کام رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، اور تمہیں تمہارے ہر نیک کام کا بدلہ ضرور اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ یہاں بڑا ایک توجہ رکھیے گا، یہاں فاستجابا، یہاں عربی میں فا کہتے ہیں فوری طور پر، یعنی یہ دعا ہوئی اور یہ قبولیت اللہ کی طرف سے عطا ہو گئی۔ علماء نے اس کا طریقہ یہ بھی لکھا ہے کہ فرمایا جو دعا سے پہلے، یہاں غور کیجئے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہاں پہلی دفعہ ربنا کہا گیا، دوسری دفعہ ربنا انک من تدخل النار، یہاں دوسری دفعہ اللہ کو رب کہہ کر پکارا گیا، ربنا اننا سمینا، یہاں تیسری مرتبہ رب کو رب کہہ کر پکارا گیا، اور آگے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اور آگے ربنا وآتنا، 5 دفعہ اللہ کو ربنا کہہ کر پکارا گیا۔ علماء نے لکھا ہے جو دعاؤں میں اپنے رب کو 5 مرتبہ ربنا کہہ کر پکار دیتا ہے، فاستجابا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ بعدکم من بعد، تم آپس میں ایک ہو، فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میرے راستوں میں اذیت دی گئی، وَقَاتَلُوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور جو جہاد میں شہید کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور میں ان سے ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور ضرور میں انہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری اور ساری ہوں گی۔ فرمایا یہ ثواب من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے انہیں ثواب دیا جائے گا، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے زندگی میں بندے کے پاس عمل کی فہرست ضرور ہونی چاہیے، بندے کے پاس اتنے کام ضرور ہونے چاہیے کہ وہ بندہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری، لمحات اپنے خدا کی نافرمانیوں سے بچائے، لیکن پھر بھی وہ اپنی کوتاہیوں کے بارے میں سوچا کرتے تھے اور کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ ہماری زندگی آج کیسی جا رہی ہے؟ ہر بندہ اپنی زندگی کے بارے میں بخوبی واقف ہے، معاشرے میں دینداری کا کیا حال ہے اور بد دینی کتنی عروج پر جا رہی ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حمام، اس وقت گرم پانی کے لیے غسل خانے بنے ہوئے ہوتے تھے، گھر سے باہر یہ اہتمام ہوتا تھا اور وہ لوگ وہاں جا کر نہایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم وہاں پر جانے لگے، جو وہاں پر ذمہ دار تھا اس نے آپ کو روک لیا اور کہنے لگا آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں ہے، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، حمام میں جانے کے لیے پیسے تو نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا میں آپ کو بغیر پیسے دیے اندر جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں، میں ابراہیم بن ادھم ہوں، لوگ پہچانتے ہیں، لوگ تو میرے لیے مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا آپ جو بھی ہوں، لیکن یہاں پر اصول یہ ہے کہ جو بھی اس حمام میں داخل ہوگا پہلے اسے قیمت دینی پڑے گی، اجرت دینی پڑے گی، اس کی پیسے دینے پڑیں گے۔ جب تک اس کے پیسے نہیں دے گا، جب تک اسے اس میں داخلہ نہیں دیا جائے گا، چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جب یہ بات سنی آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں؟ دیکھو، آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو حمام یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں شیطان ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ایسی جگہوں پر جاؤ، حدیث ہمارا دین سکھاتا ہے، دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ گندگی سے اور گندگی سے، جنات سے، شریر جنوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فرمایا ایسی جگہ جو جنات کا گھر ہو، جب اس گھر میں بغیر اجرت کے داخل نہیں ہوا جائے گا تو ہم پتہ نہیں کس خواب میں ہے کہ جنت میں بغیر نیک اعمال کے ہمیں داخلہ مل جائے گا۔ فرمایا یہ سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، کہ جب ہمیں جنت چاہیے تو جنت میں جانے والے کام بھی کرنے پڑیں گے۔
ان اچھے کاموں سے بھی اپنے آپ کو آراستہ کرنا پڑے گا جو اچھے کام انسان کو جنت میں داخلہ کروائیں گے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، مسلمان جب کافروں کو دیکھتے، کافروں کے حالات بڑے اچھے تھے، ان کے پاس دنیا کی مال و دولت تھی، لوگ ان کی عزت بھی کیا کرتے، اور مسلمانوں کے پاس دنیا کا مال و دولت موجود نہیں تھا، تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے یا رسول اللہ یہ کافر ہو کر اتنی نعمتوں میں ہیں اور ہم مسلمان ہو کر ان حالات میں ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ پر آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا گیا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے سننے والے کافروں کا شہروں میں پھرنا ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ آج کافر اتنا آرام سے گھوم پھر رہے ہیں، بڑے آرام کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، ایک شہر سے دوسرے شہر نعمتوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو فرمایا ان کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑ جانا کہ ان لوگوں کا دین حق پر ہے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا برتنا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا بچھونا ہے۔ فرمایا آخرت کے معاملے میں دنیا کی مثال ایسے ہی ہے، دنیا جس کو جتنی بھی مل جائے، دنیا کی نعمتیں اس پر جتنی بھی ہوں، فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا میں ملنے والی سامان کی قیمت ایسے ہی ہے کہ حضور نے فرمایا تم پانی میں ہاتھ ڈالو تو ہاتھ ڈالنے کے بعد کتنا پانی انگلی پر آتا ہے، کتنا تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، جو انگلی پر آتا ہے وہ بھی پوری طرح نہیں آتا ہے، جو آیا ہوتا ہے وہ بھی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی پڑا ہوا ہو، اس میں انگلی ڈال کر دیکھیں، ظاہر سی بات ہے گلاس پورا ہو، لیکن جب آپ انگلی نکالیں گے تو پورا گلاس نہیں آئے گا، تھوڑا سا پانی آئے گا وہ بھی گرنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بندہ پانی میں ہاتھ ڈالے اور پانی سے ہاتھ نکالے۔ فرمایا جتنی نعمتیں، جتنا پانی انگلی سے باہر آتا ہے، فرمایا آخرت کے مقابلے میں انسان کو اتنی ہی نعمتیں دنیا کے اندر ملتی ہیں، بس اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ انسان کو جو اصل ہے وہ آخرت ہے، انسان کو آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں ہیں، اگر تم ان 6 چیزوں کے بارے میں تم مجھے ضمانت دے دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا 2 چیزیں جن کا تعلق نظر سے ہے، تم نظروں کے حوالے سے 2 چیزیں محفوظ کر لو، ایک یہ ہے کہ تم نامحرم کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ، اور دوسری یہ ہے کہ کسی کو دیکھو تو حقارت سے مت دیکھا کرو، یہ 2 نگاہوں میں حفاظتیں کر لو۔ فرمایا دل کو 2 چیزوں سے محفوظ بنا لو، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا دل کو بغض و اناد سے محفوظ کر لو، اور فرمایا زبان کو غیبت اور جھوٹ سے بچا لو۔ فرمایا یہ 6 چیزوں سے تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یاد رکھیے انسان کے لیے سب سے اچھے عمل انسان کے اعمال ہونے چاہیے، جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو رب العالمین اس پر انعام و اکرام فرمائے۔ لیکن الذین اتقوا، یاد رکھیے دنیا بری نہیں ہے، کس کے لیے بری نہیں ہے؟ آگے فرمایا لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں ایسے جن کے نیچے سے نہریں جاری و ساری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، میزبانی ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکیوں کاروں کے لیے سب سے بہترین ہے، یعنی اللہ جو دے گا وہ سب سے بہترین عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اے صحابہ تمہاری طرف اتری ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور ان پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل ہوئی تھی، خاشعین للہ، اللہ کے حضور جھکے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کے آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ یہودیوں کے عالم تھے، انہیں تورات جانتے تھے، لیکن جب قرآن کے احکامات انہیں بتائے گئے تو بجائے اس کے انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے اس دین کو بھی قبول فرمایا اور توریت پر بھی عمل کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائے۔ اللہ نے ان کی شان میں آیتیں نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور دشمنوں سے آگے رہو، ورابطوا، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ کہیں تمہیں کامیابی مل جائے۔ آزمائشیں قدم قدم پر ہوتی ہیں، لیکن فرمایا صبر ایسا ہتھیار ہے کہ انسان صبر کے ذریعے سے بڑی بڑی آزمائشیں بھی آسانی کے ساتھ عبور فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور رب العالمین ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ سورہ آل عمران کا اختتام ہوا، درود پاک پڑھی، اللہم سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورہ نساء یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ سورہ نساء عورت کو کہا جاتا ہے، اس میں شرعی احکامات عورتوں کے بہت زیادہ آئے ہیں، تفصیل سے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماتحت جو گورنر تھے ان کو 2 صورتیں سکھانے کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو کہ جاؤ اپنے جہاں تم حکمران ہو ان لوگوں کو یہ پیغام دو کہ اپنے گھروں میں عورتوں کو سورہ نساء کی تعلیم دو اور سورہ نور کی تعلیم دو۔ یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ اس صورتوں کی تعلیم سے گھر جنتی گھرانہ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، وہ رب الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور آپ کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ آج ساری کائنات میں انسان، ہر ایک انسان کے والد اور والدہ ایک ہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا۔ امام صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آپ کو نیند آ گئی تھی اور آپ سو گئے تھے، جب اٹھے تو اپنے پاس حضرت حوا کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ چونکہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنی ہیں تو اپنی چیز سے انسان کو شغف ہوتا ہے، انسیت ہوتی ہے۔ اولاد سے بھی انسیت اس لیے ہوتی ہے کہ اولاد انسان کا ٹکڑا ہوتا ہے، انسان کا عضو ہوتا ہے۔ تو حضرت حوا سے حضرت آدم علیہ السلام کو انسیت ہوئی، آپ قریب ہونے لگے تو آپ کو فرمایا گیا کہ ان کے قریب ہونے کے لیے تمہیں ان کا حق مہر دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا حق مہر کیا دیا جائے گا؟ فرمایا گیا ان کا حق مہر یہ ہے کہ تم 10 مرتبہ نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو گے تو یہی تمہارا حق مہر بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک کو حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا مہر بنایا ہے۔ جو مہر اتنا برکت والا ہو کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے کائنات کو بسایا ہے، تو وہ درود پاک انسان کے لیے کس قدر کرامتوں کا اور اللہ کی دربار میں بلندی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ بندہ آج کل اتنی زیادہ باتیں کرتا ہے، انسان مصروفیت جو وہ باتیں بھی کر جاتا ہے جس کا اس کی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ان باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں درود پاک پڑھنے کا عادی بنائے اور ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اس اللہ سے، الذی تساءلون بہ، جس کے نام سے تم مانگتے ہو، والارحام، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت تمہیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تقوی پرہیزگاری ہر طرح کی ہوتی ہے، انسان ہر وہ کام سے بچے جو کام اسے آخرت میں نقصان دے گا، ہر اس کام سے بچنا تقوی اور پرہیزگاری کے زمرے میں آتا ہے۔
پھر تقویٰ پرہیزگاری مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تقویٰ پرہیزگاری یہ ہے کہ بندہ شرک سے بچ جائے، کیونکہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان شرک کا ہے۔ جب بندہ شرک سے بچ جائے گا تو یہ بھی تقویٰ اور پرہیزگاری میں آتا ہے۔ اور دوسرا تقویٰ پرہیزگاری یہ ہے کہ بندہ گناہوں برے کام سے بچ جائے، اللہ کو نافرمانی کرنے والے کاموں سے بچ جائے، یہ بھی تقویٰ پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اور تقویٰ پرہیزگاری کی بلندی یہ ہے کہ بندہ ہر اس کام سے بچے، ہر اس کام سے بچے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو نافرمان کرنے والا ہے اور انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر کے دنیا کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہر اس کام سے بچ کر ہر جگہ خدا کا سوچ رکھ کر کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اس سوچ کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر دیا جائے کہ بندہ ہر جگہ گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر کے بچے۔ فرمائے یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ ایک استاد تھا، وہ طالب علم تھے اس کے۔ اب استاد تو ہر طالب علموں پر یکساں توجہ رکھتا ہے، لیکن وہ نیک سیرت استاد تھے، وہ ایک طالب علم پر بڑی خاص توجہ رکھا کرتے تھے۔ طلباء کو شکایت تھی کہ یار ہم بھی تو شاگرد ہیں، ہم بھی تو استاد، ہم بھی تو آتے ہیں پڑھنے کے لیے، استاد ہم پر جس طرح اس پر شفقت فرماتے ہیں اس طرح ہم پر بھی شفقت فرمایا کریں، جتنی محبت سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، جتنی خاص توجہ اس پر دی جاتی ہے ہم پر بھی خاص توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے استاد کے سامنے اس بات کا شکوہ کیا۔ استاد نے کہا تمہیں اصل میں اس بچے کی پتہ نہیں ہے کہ اس بچے کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے، چلو تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں اس کا مقام بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے اسے کیا مقام دیا ہے۔ چنانچہ استاد نے کہا میں سب کو ایک ایک پرندہ دیا اور کہا کہ جاؤ اسے ایسی جگہ ذبح کر کے آ جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سارے طلباء گئے اور انہوں نے آ کر اپنا جانور ذبح کیا، پرندہ ذبح کیا اور لے کر آ گئے، ذبح کیا ہوا پرندہ لے کر آ گئے۔ اور وہ شاگرد آیا تو اس نے پرندہ ذبح نہیں کیا ہوا تھا، شرم سے سر جھکا کر حاضر ہو گیا، چہرہ جھکا ہوا تھا۔ سب سے پوچھا گیا، سب نے کہا ہم نے تو اسے ذبح کر دیا، بڑی محنت کی ہے، ایسی جگہ تلاش کی جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ لوگ طلباء اس سے کہنے لگے استاد نے تو تمہیں کہا تھا یہ کام دیا تھا، تم کام بھی پورا کر کے نہیں آئے۔ اس سے پوچھا گیا تو بھائی تم نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جب میں گیا تنہائی تو تلاش کر لی، لیکن میں نے سوچا ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی دنیا میں نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنے بندوں کو تو دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا مجھے یہ خوف طاری ہو گیا، یہ سوچ حاوی ہو گئی، اس لیے میں نے اس پرندے کو ذبح نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھ لیا، یہ سوچ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے عطا فرمائی ہے، اور اس وجہ سے میں اس پر سب سے زیادہ توجہ دے رہا ہوتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سوچ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ آج تنہائیوں میں انسان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، موبائل نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ گھروں میں جھگڑے ہیں تو اس کی وجہ موبائل بنتی ہے۔ آج انسان کے اندر معاشرتی جو تنزلی ہے، گراوٹ ہے، اس کی وجہ موبائل بن چکا ہے۔ انسان تنہائی میں ہوتا ہے اور اس سے گناہ کے کام ہو جاتے ہیں اور انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، آج انسان جو بھی کر رہا ہے ایکٹیویٹی، وہ ایکٹیویٹی محفوظ ہو رہی ہے۔ انسان کی ایکٹیویٹی، آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کی ہسٹری بن رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا دیکھا ہے اور کیا کیا کام آپ نے کیے ہیں۔ جب موبائل میں ہسٹری انسان کے لیے خوف کا ذریعہ بنتی ہے تو سوچے تو صحیح، آج ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا موبائل کسی نے دیکھ لیا تو ہم کس منہ سے اس کو فیس کر سکیں گے۔ دنیا میں ہم چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اگر کوئی ہمارا موبائل دیکھ لے۔ تو بتائیے اگر یہ نامہ اعمال ہمارا محشر میں سب کے سامنے کھول دیا جائے تو اس وقت کتنی رسوائی انسان کے لیے، کتنی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آج انسان کو یہ خوف ہونا چاہیے، کم سے کم یہ ڈر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ خوف عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ تصور عطا فرمائے کہ رب العالمین ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کے صدقے سے ہمیں بھی یہ خوف عطا فرمائے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ستھرے کے بدلے گندے کو نہ لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مالوں کو نہ کھا لو۔ یتیموں کے جو مستحقین تھے، پہلے معاشرے میں بڑا برا حال تھا،
یتیموں کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر قبضہ کر لیا جاتا تھا اور اس مال کو اپنا حق سمجھ لیا جاتا تھا اور یتیم کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام ارشاد فرمائے کہ یتیموں کے مال کو ناحق مت سمجھو۔ اگر یتیموں کا دنیا میں اس کا باپ نہیں ہے، لیکن کیا ہوا، جس باپ کو اللہ نے لے لیا ہے وہ رب العالمین ان کا موجود ہے اور رب العالمین ان کا حق دلا کر رہے گا۔ انہو کان حوبا کبیرا، یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تقسطوا فی الیتامی، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یتیم بچیاں ہوا کرتی تھی تو لوگ، چونکہ باپ مال دولت چھوڑ کے جاتا تھا، تو بجائے لوگ یتیم بچیوں کو اپنے گھر میں لانے کے ان کے مال پر نظر رکھ کر ان سے شادی کر لیا کرتے تھے، اور پھر شادی کر کے ان کی طرف رغبت نہیں رکھا کرتے تھے، ان کے مرنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جب وہ مر جائیں گے تو بطور شوہر ہمیں سارا مال مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تقسطوا فی الیتامی، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں، مثنا دو دو، وثلاثا تین تین، ورباع اور چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا، پھر اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلوا کہ تم برابری نہ کر سکو گے، فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، تو ایک ہی نکاح کرو یا پھر وہ کنیزیں تمہارے لیے کافی ہیں جن کے تم مالک ہو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، کہ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو۔ یعنی فرمایا یتیم بچیوں کے بارے میں اگر تمہیں ڈر ہو کہ ہم یتیم بچیوں سے نکاح کریں گے تو وہ خوبصورت نہیں ہیں تو ہم ان سے انصاف نہیں کر سکیں گے، تو فرمایا پھر تمہیں جو عورتیں اچھی لگیں ان سے نکاح کر لو، کم سے کم، یعنی فرمایا اس معاملے میں انصاف کرو اور ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو تم ان کے مہر خوشی سے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو خوش ہوتے ہوئے تم اسے کھا لو۔ پہلے زمانے میں مہر نہیں دیا جاتا تھا اور مہر دینے میں ٹال مٹول سے کام کیا جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو کہا، حضور کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا کہ مہر کے معاملے میں ایسا مت کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ مہر دیا کرو، اور جب اگر عورت اپنی طرف سے معاف کر لے تو پھر وہ مہر کا مال کھایا جا سکتا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور تم بے عقلوں کو ان کا مال نہ دو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، ان لوگوں کا مال جن کا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نگہبان بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور تم ان میں سے انہیں کھلاؤ اور انہیں پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، انہیں اچھی بات کہو، یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ فرماؤ۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کو آزماتے رہو، حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان کی سمجھ کو ٹھیک دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اس خوف سے کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، یعنی فرمایا ڈر ہو جائے گا کہ بڑے ہو جائیں گے تو مال تو مجھے ان کے حوالے کرنا ہے، اب مال ان کے حوالے کرنا ہے تو دنیا میں ان کے بڑے ہونے سے پہلے ایسے ایسے خرچے اٹھانا شروع کر دو کہ جن کی اسے ضرورت نہ ہو اور ان میں اپنا فائدہ مد نظر رکھو۔ فرمایا یہ کام مت کیا کر، ایسے کام مت کرنا، بلکہ یہ مال جو یتیم کا ہے اگر تم ذمہ دار بنے ہو تو اس ذمہ داری کو پوری طرح نبھانا اور یتیم کا مال اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بڑے ہونے کے بعد ان کے حوالے کر دینا۔ ومن کان غنیا، اور جو خود مالدار ہو، فلیستعفف، تو وہ یتیم کے مال کھانے سے اپنے آپ کو بچتا رہے۔ ومن کان فقیرا، اور جو حاجت مند ہو، فلیاکل بالمعروف، تو وہ بقدر مناسب کھائے، یعنی جتنی ضرورت ہو اتنا کھائے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ مثال کے طور پر خود غریب ہے اور یتیم کا مال رکھا ہوا ہے تو وہ بطور انویسٹمنٹ اس مال کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس میں یتیم کا اس کا حق بھی دیا جائے گا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم یتیم کو ان کا مال دے دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو لوگوں کو ان پر گواہ کر لو۔
وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، حضور کے زمانے میں ایک مرد کا انتقال ہو گیا تو عورت وراثت میں حصہ پائی، تو لوگوں نے اسے حصہ دینے سے انکار کر دیا، ان کے چچاؤں کے بیٹوں نے مال پر قبضہ کر لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ پہلے اصول یہی چلا آ رہا تھا، وہ عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنا مسئلہ بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی اور عورتوں کو بھی وراثت میں سے ان کا حق دیا گیا۔ فرمایا للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترک الوالدان، جو ماں باپ نے چھوڑا، والاقربون، اور رشتہ داروں نے چھوڑا، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مما، اس مال سے، ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت دار والے، مما قل منہ او کثر، چاہے مال چھوڑا ہوا کم ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ مقرر کردہ حصہ ہے۔ اس کی تفصیلات اگلے رکوع میں انشاءاللہ آپ قبل سماعت فرمائیں گے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور تقسیم کے وقت جب اگر رشتہ دار حاضر ہوں، یتیم حاضر ہوں، والمساکین، اور مسکین حاضر ہوں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو انہیں بھی ان میں سے کچھ مال دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی فرمایا برائی نہیں کرنی ہے، ان سے برا سلوک نہیں کرنا ہے۔ جو لوگ ترکہ بٹتے وقت حاضر ہوں، جتنے حاضرین ہوں، اگرچہ بطور رشتہ دار نہ بھی ہوں، انہیں وراثت سے مال نہ بھی ملتا ہو تو انہیں بھی اس میں حصہ دیا جائے گا۔ یہ پہلے حکم تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کو مخصوص فرما دیا کہ حصہ وراثت کا مال انہیں دیا جائے گا جو رشتہ دار ہوں گے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ڈرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے پیچھے اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑی، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ انہیں ان پر خطرہ ہے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ سیدھی بات کریں۔ یعنی فرمایا جو لوگ ایسی اولادیں چھوڑ کر جا چکے کہ جو چھوٹے تھے، کمزور تھے، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی ان کا بظاہر دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا، کسی دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے، تو فرمایا جس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا ان کو بھی ڈر ہونا چاہیے کہ آج اللہ نے ان کی ذمہ داری دی ہے تو کل قیامت میں اس ذمہ داری کے بارے میں رب کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے حساب ضرور لے گا۔ یتیم کا مال ہے، یتیم کے ساتھ سلوک ہے، فرمایا یتیم کا مال بھی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے ساتھ سلوک بھی اچھا رکھنا چاہیے۔ جو یتیم کے ساتھ سلوک اچھا رکھے گا، فرمایا نا حضور نے، انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور فرمایا جو محبت سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ میں آئیں گے اللہ اتنے گناہوں کو اس کے معاف فرما دے گا۔ تو جب اتنا حکم ہے تو پھر یتیم کے ساتھ جو برا سلوک کرے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس برے سلوک کا اس سے حساب ضرور دے گا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ تو اپنے پیٹوں میں آگ کو ہی بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچایا جائے گا۔ فرمایا جنہوں نے دنیا میں یتیم کا مال کھایا ہوگا، جب قیامت میں اٹھیں گے تو فرمایا قیامت میں ان کے منہ سے بھی آگ نکل رہی ہوگی، ان کے ہاتھوں سے، ان کے جسم کے ہر عضو سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اور دنیا والے جب وہ انہیں قبر سے اٹھا ہوا دیکھیں گے اور ہر طرف آگ میں بھڑکتا ہوا دیکھیں گے تو خود پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں یتیم کا مال کھایا کرتا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے، حقوق کا بڑا خیال ہے، جتنے اللہ نے حقوق رکھے ہیں وہ حقوق پورے ہونے چاہیے، اور ان حقوق کے معاملے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین
حقوق کے معاملے میں ہمیں کوتاہی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور رب العالمین ہماری، ہمارے والدین، تمام امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے، زبان کی لکنتوں سے محفوظ فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کا نور عطا فرمائے۔ استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نصبت به نسل الذی یقومی۔ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اے مالک و مولا پروردگار، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے، کلام کو سمجھنے کے لیے جتنے لمحات دیے مولا، ہر لمحے کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تو نے اپنی توفیق سے قرآن سمجھنے کے لیے اے مالک و مولا ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہمیں دنیا میں تیری پسند کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار، تو نے ہمیں خوش نصیب لوگوں میں شامل کر کے قرآن کا پیغام سمجھنے کی سعادتیں عطا فرمائی۔ اے مالک و مولا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں، والدائیں حیات ہیں مولا، سب کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ مولا ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرما۔ اے مالک مولا، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تمام مسلمانوں جو مقروض ہیں بار قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، رشتوں کی خواہش رکھنے والوں کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ جن کا ذاتی گھر نہیں ہے ذاتی گھر عطا فرما۔ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ماہ ولادت کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کی محرومی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں محرومی سے محفوظ فرما۔ مقبول نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مقبول عبادتیں کرنے کی سعادتیں عطا فرما۔ زندگی جو تیری امانت ہے، تیری پسند کے مطابق زندگی بسر کر کے تجھے اور تیرے محبوب کو خوش کر کے دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، تیرے محبوب کی محبت سب رشتوں سے بڑھ کر عطا فرما۔ ہمیشہ حضور سے وفا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جرت و بہادری ہمیں عطا فرما۔ غیرت اور حمیت نصیب فرما۔ جو تیرے محبوب کی عزت و ناموس کے پہرے دار ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے مالک مولا، اس لمحے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر تیرے محبوب کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے روڈوں پر ہیں مولا، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ، تو ان کی مدد فرما، کامیابی ان کا مقدر بنا۔ اے اللہ، جو ظلم کرنا چاہتے ہیں ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، انہیں عبرت کا نشان بنا۔ اے اللہ، جو تیرے محبوب کی امت کی فکر نہیں رکھتے، ایسے ظالم بد کردار امت کے اے اللہ حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگوں سے، حکمرانوں سے ہم سب کو جلدی نجات عطا فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار، غربت کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، مہنگائی کا خاتمہ فرما۔ اسیران ناموس رسالت کو شاندار رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ، تیرا سہارا تیرے محبوب کے غلاموں کو ہے۔ اس دور میں تو نے تیرے محبوب کے غلاموں کو ناموس رسالت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے کی سعادت عطا فرمائی۔ مولا، اب کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر بنا دے۔ اے اللہ، فتح و نصرت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، فتح کے جھنڈے کے ساتھ گھروں پر لوٹنا نصیب فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار، تیرے محبوب علیہ السلام کی امت پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ اے مالک مولا، نور حمزہ، نور فاطمہ، نور آمنہ کے تمام طلباء طالبات کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ اے اللہ، تمام ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے مالک مولا، تمام طلباء طالبات کو ولایت کا تاج عطا فرما۔ تمام پڑھانے والوں کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے اہل سنت کے ادارے ہیں مولا، تمام اداروں کو کامیابی و کامرانیاں نصیب فرما۔ اے مالک مولا پروردگار، تحریک لبیک یا رسول اللہ علیہ السلام کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ اے مالک مولا، تیرے محبوب علیہ السلام کی
ماہ ولادت کے صدقے سے ہماری تمام دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ